الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وَأَصْحَابِهِ الْهَادِينَ الْمَهْدِيِّينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله مولانا العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مراد المشتاقين وعلى آلك وَأَصْحَابِكَ يَا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا بے شمار فضل و کرم کہ اس خلاق کائنات نے سنوں امام الانبیاء شب اسرا دے دلہا سدرا دے راہی خدا دے ماہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندر پیدا فرمایا، اور پھر ایسے مقدس ایام عطا فرمائے کہ جنہ دے اندر اسی اللہ دے گھر وچ مل بیٹھ کے اللہ دا ذکر بھی سندے ہاں اور اللہ دے پیاریاں دا ذکر بھی سندے ہاں۔ جمعۃ المبارک سید الایام دناں دا سردار ہے، اور اس نوں عید دا دن بھی کیا جاتا ہے، اور اس دی فضیلت دی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام نوں اللہ تعالیٰ نے اپنے ید قدرت نال بنایا۔ تو علماء فرماندے نے کہ جس دن حضرت آدم بنے، اگر او دن فضیلت والا ہے تو او دن کتنی فضیلت والا ہوئے گا جس دن امام الانبیاء شب اسرا دے دلہا جناب محمد رسول اللہ تشریف لے۔ نسبتاں ہوندیاں نے جو عظیم کر دیندیاں۔ جمعے نو حضرت آدم علیہ السلام دی نسبت ملی، جمعہ عظیم ہو گیا۔
رمضان نو قرآن دی نسبت ملی، رمضان عظیم ہو گیا۔ ربیع الاول نو محمد عربی دی نسبت ملی، عظیم ہو گیا۔ اور ربیع الاول دا تے معنی ہی ہے پہلی بار، ربی کہندے نے موسم بہار نو، ربیع الاول پہلی بہار، اور ربیع الاول ختم ہویا تو پھر ربیع الثانی آ گیا جدا معنی ہے دوسری بہار۔ تو پہلی بہار تے بنی محمد عربی دی وجہ تو، یہ دوسری بہار کیوں بنیا؟ اس واسطے کہ اس مہینے دی نسبت غوث اعظم نال ہو گئی۔ بزرگوں کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ ربیع الاول نو نبیاں دے سردار دی نسبت ملی، ربیع الثانی نو ولیاں دے سردار دی نسبت ملی۔ مہینہ وہ بھی شان پا گیا، مہینہ یہ بھی شان پا گیا، فرق اتنا ہے کہ انہوں نسبت ملی فاطمہ دے بابے دی، اور ربیع الثانی نسبت ملی فاطمہ دے بیٹے دی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح نبیاں تے رسولاں وچ اللہ تعالیٰ نے ساڈے نبی پاک دا مرتبہ بلند فرمایا ہے، اسی طرح ولیاں تے کتباں دے اندر اللہ نے غوث اعظم نو مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم سرور عالم نے والی بغداد دی آمد تے، آپ دی ولادت تے، آپ دے والد حضرت ابو صالح جنگی دوست نو آ کے مبارک دیتی، تے نبی کریم نے فرمایا ابو صالح تینوں مبارک ہوئے اس بیٹے دی جڑا بیٹا تیرے گھر آیا ہے، وہ ایسا بیٹا ہے جڑا رب دا بھی محبوب ہے تے میرا بھی محبوب ہے۔ اور جس طرح میری شان نبیاں رسولاں وچ ہے، اس طرح تیرے بیٹے دی شان ولیاں تے کتباں دے اندر ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اسی اہل سنت خوش نصیب ہاں کہ ربیع الاول ہوئے یا ربیع الثانی ہوئے، اے دوویں بہاراں اللہ نے ساڈی قسمت وچ لکھیاں نے۔ ربیع الاول بھی اسی مناندے ہاں اور ربیع الثانی بھی اسی مناندے ہاں۔ اے بہاراں رب نے رکھیاں ہی اہل سنت واسطے بچا کے نے۔ غالباً میں نے پہلے بھی کسی خطاب دے اندر عرض کیتا ہے کہ مریضان دیوبند حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے اپنی زندگی دی آخری کتاب لکھی بوادر النوادر، میرے کتب خانے چ پئی ہے، لاہور دی چھپی ہوئی ہے، وہ دا صفحہ 409۔ یہ تھانوی صاحب وہ عالم نے دیوبندیاں دے، انہوں نے نکال دیو تے دیوبندیت دی عمارت ہی گر جاندی۔ یہ وہ پلر ہے درمیانہ جس تے دیوبندیاں دی عمارت کھلوتی ہے۔ تھانوی صاحب بڑے عجیب دے مولوی گزرے نے۔ تھانوی صاحب کہندے نے کہ نبی پاک دا نام سن کے جڑے بندے انگوٹھے چم کے اکھاں تے لاندے نے، یہ انگوٹھے چومن نال ثواب تے نہیں ملدا، پر جڑا چمدا رہے کدے اندھا نہیں ہوئے گا۔ کتاب میرے کتب خانے چ پئی ہے، اور صرف اس حوالے واسطے میں کتاب منگائی ہے لاہور تو۔ تھانوی صاحب کہندے نے انگوٹھے چومن نال ثواب نہیں ملدا، پر جڑا چمدا رہے اودیاں اکھاں کدے خراب نہیں ہونگیاں۔ میں یورپ وچ بھی حوالہ پیش کر کے تے دیوبندیاں نو آکھیا بس ثواب تے اللہ تہاڈی قسمت وچ لکھی ہی نہیں، اکھاں تے بچا لو۔ ثواب اللہ صرف سنیاں واسطے رکھیا ہے، اسی ثواب واسطے چمدے رہاں گے۔ تھانوی صاحب کہندے نے اکھاں بچدیاں نے، تسی اپنی اکھاں بچان واسطے انگوٹھے چمدے رہو۔ تو بہار پہلی ہوئے یا دوسری ہوئے، بہاراں اللہ نے اہل سنت دی قسمت وچ لکھ دیتیاں۔ حضرات محترم، والی بغداد نو بے پناہ مرتبہ اور مقام ملیا۔ میں نے قرآن پاک دی جو آیا پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت وچ اللہ نے اپنے انہاں بندیاں نال جو وعدے کیتے نے، انہاں وعدیاں دا ذکر ہے جڑے بندے ایمان لے آن تو بعد اچھے عمل کر دے۔ یہ آیت غوث اعظم دی شان وچ نہیں، ہر ولی دی شان وچ۔
کیونکہ غوث اعظم تے نزول قرآن تو بہت بعد ہوئے، مگر صبح قیامت تک جیڑا بھی اچھا عمل کرے گا وہ اس آیت دے زمرے چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیتا، اور وعدہ کرنے والا کوئی معمولی نہیں، رب ہے، اور اتنا سچا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اس تو ود کے سچ بولنے والا ہے ہی کوئی نہ۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تو ود کے پکی بات کس دی ہو سکتی؟ سنو اللہ نے کی وعدہ فرمایا، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیتا ہے انہاں مومنان نال جنہاں دے عمل چنگے نے، کی وعدہ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ دو وعدے اس آیت وچ رب نے کیتے، نالے بخش دیاں گا، نالے اجر عظیم دیاں گا۔ پہلا وعدہ بخشش دا، پھر دوسرا وعدہ اجر عظیم دا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ اچھا ہوں اللہ دا عظیم تے ساری سمجھ وچ آ ہی نہیں سکتا، بہت عظیم کتنا بڑا ہے، اس واسطے کہ قرآن دسدا ہے اللہ دا کلیل، جس رب دا کلیل اتنا بڑا ہوئے گا وہ دا عظیم کتنا بڑا ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب تسی اعلان کرو، قل فرما دیو میرے محبوب، قل متاع الدنیا قلیل، میرے محبوب اعلان کر دیو کہ دنیا وچ جو کچھ ہے ایک قلیل ہے، تھوڑا ہے، سونا چاندی ڈالر پاؤنڈ ریال کرونا، ایک کائنات میں جو کچھ ہے یہ سب تھوڑا ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، امریکہ، برطانیہ، رشیا، چائنا، جتنے ملک نے انہاں بھی جو کچھ مال خزانے نے، اللہ فرماندا ہے کل متاع الدنیا قلیل۔ ایمان نال سوچو جس رب دا قلیل ایڈا بڑا ہے، اس رب دا عظیم کتنا بڑا ہوگا۔ یہ ساری کائنات میں جو کچھ ہے رب دا تھوڑا جی، تے او دا زیادہ کتنا ہوئے گا۔ میں عالم تصورات چرچ کی تھی مالک سانو تے اجے تک تیرا قلیل سمجھ نہیں آیا، کہ تیرا عظیم تے ساڑی سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ دس کہ اگر اچھے عمل کریے تے کوئی مال وال بھی ملے گا، کیونکہ ساڑی نظر تے مال تے ہوندی۔ سنو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ اس دا جواب بھی عطا فرما دیتا، فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ فرماتا ہے جنہیں ایمان لے آن تو بعد اچھے عمل کیتے، نالے بخش دیاں گا، نالے عزت والی روزی دیاں گا۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، عزت والی روزی۔ ساڈا ملک پاکستان کئی دفعہ بحران دا شکار ہویا ہے۔ جدوں 71 دی ساڈی انڈیا نال لڑائی ہو رہی سی، مینوں اچھی طرح یاد ہے کہ ساڈے ملک وچ آٹے دا بحران پیدا ہو گیا۔ ٹیلی ویژن تے ریڈیو تے اخبارات وچ خبراں آ رہی سن کہ امریکہ کا بحری بیڑا امداد کے لیے حرکت میں آ گیا ہے،
لیکن وہ ایسا بےمان ملک ہے کہ وہ بیڑے نو اتھے ہی سمندر چلاندہ رہا، حرکت آیا مگر برکت وچ نہ آیا۔ نتیجہ کی نکلیا؟ ساڈے ملک وچ باہر تو امداد نہ پہنچ سکی اور آٹے دا بحران پیدا ہو گیا۔ مینوں اچھی طرح یاد ہے کہ گورنمنٹ پاکستان نے مجبوراً خبر نامے رات ٹیلی ویژن تے قوم نو اپیل کر دیتی کہ باہر تو مدد نہیں پہنچ رہی اور ملک وچ آٹے دی قلت ہو گئی۔ حکومت عوام نو اپیل کر دی ہے کہ روٹی کم کھاؤ، تعاون کرو، حتیٰ کہ ایک مشورہ دیتا گیا کہ آلو ابال کے، سبزیاں ابال کے استعمال کرو، باہروں مدد نہیں آ رہی، ڈیپواں تے آٹا مک گیا ہے، ملاں تے آٹا مک گیا ہے، حکومت دے دانے مک چلے نے، لہذا روٹی کم کھاؤ۔ رات خبر نامے ٹیلی ویژن تے حکومت پاکستان نے، گورنمنٹ پاکستان نے عوام نو اپیل کی تھی۔ میں ممبر رسول تے بیٹھا، اجے تک وہ اخباراں شاید میرے کتب خانے چ ہون گیاں۔ صبح اٹھے جنگ اخبار نے، وقت اخبار، مشرق اخبار، کوہستان اخبار، اس وقت دیاں جتنیاں بڑیاں بڑیاں اخباراں سن پاکستان دیاں، ہر اخبار تے ایک سرخی لگی ہوئی سی، پیر صاحب گولڈا شریف قبلہ بابو جی کا اعلان، جسے گورنمنٹ آٹا نہیں دے سکتی وہ گولڑے سے آ کر لے جائے۔ اللہ اکبر۔ میں جدو اخبار پڑھی میں حیران ہو گیا۔ میں عرض کی تھی قبلہ بابو جی، ایک پاسے حکومت پاکستان ہے، ایک پاسے پاکستان دا ایک دربار ہے گولڑا، حکومت کہندی ہے ساڈے دانے مک گئے، تسی کہندے ہو ساڈے نہیں مکے، ساڈے کو لے جاؤ۔ گولڑے تو آواز آئی ابو بکر، حکومت والے بھی سچے نے، مہر علی دا بابو بھی سچا ہے۔ حکومت بھی سچ کہہ رہی ہے، میں بھی سچ کہہ رہے ہیں، انہاں دے مک گئے نے، ساڈے نہیں مکے۔ اس واسطے کہ ساڈے منگن دے دروازے جدا جدا نے۔ حکومت نو مشکل پیندی، یا امریکہ المدد، یا رشیا المدد، یا چائنا المدد۔ مسلمان حکومت ہو کے غیر مسلم آگے چولی پھیلاندے نے، حکومت دے دانے مکے نے، میرے نہیں مکے، کدے نہیں مکن گے۔ جدوں لوڑ پیندی ہے میں امریکہ وال نہیں ویکھدا، میں گولے دے ٹبے تے کھلو کے گلے پگڑی پا کے کہنا ہے سن فریاد پیراں دیا پیرا۔ در کے اے بیڑا لیا میرا وچ قبراں سے، جتھے مچھ نہیں بندے ڈر کے محبوب سبحانی یا شاہ جلانی، محبوب سبحانی یا شاہ جلانی، میری باں پھڑیو چھٹ کر کے اے پیر جنہاں دا میرا باہو او کندے لگ دے تر کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق
رزق قریب۔ بڑیاں بڑیاں نواباں دے دانے مک گئے، بڑیاں بڑیاں چودھریاں دے دانے مک گئے، حکومت دے دانے مک گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورے پاکستان وچ کسے ولی دے دربار دا لنگر نہیں مکیا۔ کوئی ایک تے ثابت کرو با کسے دربار دا لنگر ختم ہویا ہو۔ پھر گولڑے شریف والیاں باقاعدہ کارڈ جاری کیتے سن کہ ساڑھے کو آٹا لے جاؤ، اور لوگوں نے انہوں کو جا کے آٹا لیا۔ تو معلوم ہو گیا اللہ والیاں دے دروازے ہی بڑے عظیم نے۔ اسے واسطے والی بغداد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید ڈر نہیں، خدا ساڈا اپنا ہے۔ جنہاں دی دوستی زرداری صاحب نہ لگی ہوئی ہے نا، وہ کہتے ہیں جو مرضی کرو جب تک زرداری صاحب ہیں دوست نے ساڈے۔ غوث اعظم فرماندے نے زرداری کی شے ہے، میری دوستی تے رب نال ہے، مریدا ڈر نہیں، خدا ساڈا اپنا ہے۔ فرماندے نے میں تے ہر وقت اپنا گھوڑا تیار رکھنا ہے۔ غوث اعظم فرماندے نے گھوڑے تے کاٹھی پائی ہوندی ہے اور تنگ کسیا ہویا ہے۔ میرا مرید مشرق وچ پکارے، مغرب وچ پکارے، شمال پکارے، جنوب پکارے، پکارنا مرید دا کم ہے، پہنچنا پیر دا کم ہے۔ فرماندے نے ہر وقت میں اپنی سواری تیار کر کے رکھی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں 11 سال جنگلہ وچ رہ کے رب رب کیتی، 11 برس میں نے آبادی دا منہ نہیں ویکھیا۔ پتے کھا کے گزارا کیتا، پھل مل گیا تے کھا لیا۔ 11 برس مجاہدہ کیتا، ریاضت کیتی۔ فرماندے نے 11 سالاں وچ نا مینوں اتنی روحانیت ملی، رب دے ذکر نے اتنا عروج دے دیتا، یہ دل پالش ہو جاندے نے رب دی یاد میں۔ غالباً حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے کہ میں رب رب کردہ رہا تے مکہ شریف پہنچیا۔ جس طرح فرشتیاں حضرت جبرائیل دا مرتبہ ہے نا، اسی طرح ولیاں حضرت بایزید بستامی دا مرتبہ ہے۔ فرماندے نے میں مکہ شریف پہنچیا۔ بسم اللہ، پیر صاحب آگے تشریف لائیں، بسم اللہ، پیر صاحب کو جگہ دیں۔ خوش آمدید، مرحبا، اہلاً سہلاً۔ فرماندے نے میں مکہ شریف پہنچیا تے مینوں سامنے بیت اللہ شریف نظر آیا۔ اے ولیاں دے اپنے اپنے معیار جے، میں تنہوں نے معیار دسنا ہے۔ بیت اللہ نظر آیا، آپ بیت اللہ نو ویکھیا واپس چل پائے۔ غیب چو آواز آئی واپس کیوں چلے ہیں؟ یا اللہ میں ایڈا پینڈا کو تیرا گھر ویکھن واسطے کیتا ہے۔ یا اللہ مکان تے میرا بھی ہے، تیرا بھی مکان ہے، او بھی کمرہ، اے بھی کمرہ، او بھی کوٹھا، اے بھی کوٹھا۔ یا اللہ میں اتنی ریاضت کیتی، محنت کیتی، میں گھر ویکھن تے نہیں سا آیا، میں تے گھر والا ویکھن آیا۔ واپس آ گئے، روزے ودا دیتے، راتی قیام ودا دیتا،
ذکر زیادہ شروع کیتا، درود زیادہ پڑھنا شروع کیتا، پورا سال اپنے دل تے محنت کیتی، جلیاں ماریاں رب رب کیتی، دوسرے سال پھر مکے پہنچے۔ فرماندے نے قسم پیدا کرن والے دی، جدوں میں مکے گیا میں ویکھیا ادھر گھر نظر آ رہے ہیں، ادھر گھر والا نظر آ رہے ہیں۔ گھر بھی نظر آ رہے ہیں، گھر والا بھی۔ انہاں دے معیار دیکھو، ویکھ کے پھر واپس چل پے۔ وہ با یزید ہون کیوں چلے ہیں؟ یا اللہ اے دوئی مینوں تے نہیں پسند، صرف گھر والا ہی نظر آوے کہ گھر دا کی کام ہے بیک سامنے آوے، معلوم ہوتا ہے کچھ کمی رہ گئی ہے، مالک میں پھر واپس چلے ہیں۔ پھر پورا سال روزے رکھے، جلیاں ماریاں رب رب کی تھی۔ فرماندے نے پورا سال اپنے دل نو چمکایا، روشن کیتا، چل پیا مکے۔ قسم پیدا کرن والے دی، پھر جدھر نظر جاندی سی گھر والا ہی نظر آندا۔ جل جلالہ وامن والہ، جدھر ویکھیا گھر والا نظر آیا تے با یزید خوش ہو کے وجد وچ آ گئے۔ تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم فرماندے نے 11 سال درختاں دے پتے کھا کے رب رب کیتے، پھل مل گیا کھا لیا، محنت کردا رہا کردا رہا کردا رہا۔ 11 سالاں تو بعد روحانیت اتنا عروج پا گئی کہ میں پروگرام بنایا 1 سال صرف کھانا پینا کچھ نہیں۔ فرماندے نے پورا سال کھان والیاں چیزاں استعمال کیتیاں، پینے والی کوئی چیز استعمال نہیں کی۔ دوسرا سال آیا، روحانیت اتنی ود گئی کہ میں ارادہ کر لیا صرف سال پینا ہے، کھانا کچھ نہیں۔ پین والیاں چیزاں شہد مل گیا تے پی لیا، کدھرے دودھ مل گیا تے پی لیا، کدھرے کوئی لسی پانی پی لیا، کھان والی کوئی چیز استعمال نہیں کی۔ فرماندے نے تیسرا سال آیا تے رب دی یاد نے کو اتنا مزہ دیتا، میں قسم چک لئی نہ کچھ کھانا تے نہ کچھ پینا۔ کب تک؟ جب تک وہ آپ نہ کھلاوے پلاوے۔ والی بغداد فرماندے نے 2 دن گزرے، راتاں گزریاں، ہفتے گزرے، قسم پیدا کرنے والے دی۔ پھر ایسا وقت آیا مینوں آواز آندی سی، عبد القادر میں تیرا خدا پیا بولنا ہے، سجنا تینوں میری قسم ہن کھا لے، تینوں میری قسم ہن پی لے۔ اسی روایت تے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بول اٹھے، تاجدار بریلی نے آکھیا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ
ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ یہ اپنے اپنے معیار ہوندے نے بلندیاں دے۔ کسی اللہ دے ولی کو پوچھیا جی تھوڑے نزدیک ولی کون ہے؟ انہیں آکھیا میرے نزدیک ولی وہ ہے کہ جڑا زمین تے بہ کے نا تے لوح محفوظ تے تقدیر دی تحریر پڑھ سکے۔ یہ اپنے اپنے معیار میں کہ جڑا اتھے بہ کے تے لوح محفوظ دی تحریر پڑھ سکے کہ لوح محفوظ تے کی لکھی ہے۔ سیدنا غوث اعظم فرماندے نے میرے نزدیک یہ ناقص ولی ہے، معیار نے نہ اپنے اپنے۔ غوث اعظم فرماندے نے جڑا اتھے بہ کے تحریر پڑھ لوے میرے نزدیک کامل ولی نہیں ناقص ولی ہے۔ یا غوث اعظم تواڈے نزدیک کامل کون ہے؟ فرمایا عبد القادر دے نزدیک کامل ولی وہ ہے جڑا خالی تحریر پڑھ نہ سکے بلکہ جو چاہے لکھ سکے، جو چاہے مٹا سکے۔ اللہ اکبر۔ فرماندے نے کہ میں عبادت کر رہا سا جنگل بیابان سے، مینوں میرے رب دی آواز آئی یا عبد القادر سل ما شئتا، عبد القادر مانگو سجنا کی منگنا ہے، مانگو کی منگنا ہے۔ جمعہ ختم ہوئے تسی واپس جاؤ گھر جا کے لیٹو تے تھانوں غیب چو آواز آوے با بندیا مانگ کی منگنا ہے، تسی کی منگو گے؟ زرداری نو لا کے میں نے بٹھا دے، اپنی اپنی طلب ہے نا جی۔ کوئی آکھے گا چلو میں نے وزیر خزانہ ہی بنا دے، باویں بے محکمہ ہی ہوں، اپنی اپنی طلب۔ پوچھن والا رب تے جواب دین والا عبد القادر۔ نبی پاک دے صحابی سن حضرت ربیعہ، سب بولو رضی اللہ تعالی، حضور دی بڑی خدمت کردے سن، پانی لے آنا حضور نو پیش کرنا، وضو کرانا، خدمت کرنی، پیر دبانے۔ ایک دن دریائے رحمت جوش چ آ گیا، امام الانبیاء سرور عالم نے فرمایا سال ربیعہ، ربیعہ مانگو کی منگنا ہے۔ حضور نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ اے چیز میں دے سکنا اے نہیں دے سکتا، اے حادی صاحب تو اگے نہ ٹپی، نہ نبی پاک نے کھلی چھٹی دیتی، سل ربیعہ، ربیعہ مانگ کی منگنا ہے۔ حضرت ربیعہ نے ویکھیا کرم دا دروازہ کھل گیا ہے، کملی والا آج دین تے آ گیا ہے، سوال کر دیتا ربیعہ نے، عرض کیتی اسالو کا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں جنت وچ بھی تہاڈا ساتھ منگنا ہے۔ حضور کو کی منگیا؟ جنت وچ حضور دا محل منگیا، حضور دا ساتھ منگیا۔ گویا ربیعہ نے رحمت عالم دیا قدمہ تے گر کے آکھیا تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جولی ہی میری تنگ ہے تیرے وہاں کمی نہیں۔ اللہ کہندہ یا عبد القادر سل ما شئتا، عبد القادر مانگ کی منگنا ہے۔ ان غوث اعظم میں رب کو کی منگیا، عرض کیتی یا اللہ جدوں تو دین تے آئے ہیں تے میں لین تے آئے ہیں، تیرے جیا داتا کوئی نہیں، میرے جیا سوالی کوئی نہیں، تو کرم دا دروازہ کھول دیتا ہے تے شرط تو کوئی نہیں رکھی با اے شاہ منگ سکنا ہے، اے نہیں منگ سکتا، جدوں کھلی چھٹی دیتی یا مانگ
سل ما شئتا، جو مرضی ہے مانگ۔ تو یا اللہ پھر میں منگن لگا تو بھی بے نیاز ہے، مینوں بھی بے نیاز ہی کر۔ بے نیاز نے پھر آپ نو بے نیازی دے دیتی۔ بہجت الاسرار شریف دے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز کر رہے سن، اور او زمانہ کہ جس زمانے لاؤڈ سپیکر وغیرہ نہیں سن، سیدنا غوث اعظم دے دربار وچ آپ دی مجلس واز وچ 80 90 ہزار بندہ موجود ہوندا سی۔ لوگاں نے پیدل آنا، سواریاں تے آنا، سواریاں دے انتظام بھی نہیں سن، ہوائی جہاز وغیرہ کاراں نہیں سن، اونٹاں دیاں سواریاں، گھوڑیاں دیاں، خچراں تے پیدل لوگاں نے آنا۔ 80 ہزار دا اجتماع ہونا، اور دیوبندی مولویاں نے بھی غوث اعظم دی اس کرامت نو اپنی کتاباں وچ لکھیا ہے کہ غوث اعظم دی کرامت سی کہ جدوں واز کردے سن، جس طرح ممبر دے کول بہن والا واز سندا ہے، اس طرح ایک میل تے کھلون والا بھی واز پیا سن۔ آپ دی آواز برابر سب تک پہنچ دی۔ ساڈے واز کی نہیں، میں غوث اعظم دیاں تقریراں پڑھنا ہے، میں حیران ہو جانا ہے۔ سیدنا غوث اعظم دی مجلس واز چو کئی جنازے اٹھتے سن، عشق الہی دیاں ایسیاں ضرباں مارنیاں نا غوث اعظم نے، ایسی درد بھری گفتگو کرنی کہ لوگاں نے چیخ مارنی اور جان نکل جانی۔ کئی جنازے سیدنا غوث اعظم دی مجلس واز تو اٹھتے سن۔ بہجت الاسرار وچ ایک مجمع لگا ہے، غوث اعظم واز کر رہے سن، اور اجتماع وچ ایک مرغی آ گئی۔ مرغی نے کڑ شروع کی تھی، لوگ دائیں بائیں ویکھن لگ پہ مرغی کتھوں آئی ہے، کدھر مرغی ہے، کیوں آ گئی؟ غوث اعظم نے ویکھیا کہ میں دین دیاں باتاں پہ کرنا ہے، تے مرغی نے شور مچایا تے لوگاں دی توجہ اپنے وال کر لئیے۔ آپ نے فرمایا چپ، میں واز پہ کرنا ہے، تو اپنی کڑ لائیے۔ مرغی اتھے ہی لمبی پہ گئی، جی ٹھیک ہے تسی واز کرو۔ جلسہ ختم ہویا، تقریر ختم ہوئی، آپ جدوں باہر نکل رہے سن تے ویکھیا تے مرغی اتھے مری ہوئی پئی سی۔ فرمایا انہوں کی ہویا ہے؟ حضور تساں دورانے تقریر کیا سی نا چپ، یہ تے ادوں نہیں لمبی پئی ہوئی۔ بے نیازی دے کرشمے غوث اعظم نے پیر نال ٹھوکر مار کے فرمایا جا باہر جا کے کڑ کر آئندہ میرا جلسہ خراب نہ کری۔ مرغی نے پھر چھال ماری تے ہو جاندی۔ یہ اللہ والے جو کہہ دیندے نے اللہ اسی طرح کر دیندے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ چشتیاں دا قافلہ سالار پیر، سانو نازے، سانو اللہ نے ایسے پیر عطا کیتے نے جنہ زمین تے رسول دی امت واسطے جنت دے گیٹ لا دیتے نے۔ ہاں پاک پتن شریف جاؤ نا، جنتی دروازہ دیکھو، کئی خوش نصیب ہون گے جڑے اس دروازے جو کئی باری گزرے۔ جنتی دروازہ گیٹ لا دیتا ہے جنت دا۔ مینوں ایک بندہ کہنے لگا کوئی عقل دی گل کیتی کرو، جنت زمین تے اندہ سدرت المنتہا اندہا جنت الماوا، جنت تے سدرت المنتہا تو تے تسی کہندے ہو پاک پتن وچ جنت ہے، میں کیا تو بادام کوٹ کے پیتے کر، مالش کرایا کر، بے وقوفا ساڈیاں جنتاں تے رب نے ساڈیاں ماواں دیاں پیراں تھلے رکھ دتیاں۔ جے گناہگار ماں دیاں پیراں تھلے جنت تے ولی دے دربار تے جنت نہیں۔ بادشاہ بے شمار گزرے ہیں، کسی نے باغ کسی نے زمین بیچی ہے، ہمیں اے فخر کے آقا تیرے غلاموں نے زمین پہ بیٹھ کے خلد برین بیچی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ ساری رات جاگن والا فقیر، گرمی دا موسم سی، کدھر جا رہے سن، رستے میں ایک درخت ویکھیا بڑی ٹھنڈی چھاں والا، خیال آیا تھوڑی دیر اتنے کیلولا کر لوں، چادر دا سرہانا بنا کے درخت تھلے لیٹ کے، درخت تے چڑیاں بیٹھیاں سن، چڑیاں نے شور پایا تے بابا جی دی اکھ کھل گئی۔
بڑی گہری نیند بھی سن، اکھ کھلی، طبیعت بڑی خراب ہوئی کہ جگراتا سی، اکھ لگی سی، انہاں چڑیاں میری نیند خراب دیتی۔ بابا جی کہنے لگے مر جاؤ، میری نیند خراب کیتی جائے۔ ساریاں چڑیاں پھڑک کے تھلے ڈگ پئی۔ جدو چڑیاں پھڑکدیاں ویکھیاں تے بابا فرید رو پے تے رو کے کہنے لگے فریدہ مرشد نے اے سبق تے نہیں سی پڑھایا، پیر نے تے دسیا سی کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اتنیاں جانا ضائع کر دیتیاں نہیں، اکھاں وچ آنسو آ گئے، رو کے اوپر ویکھیا ربا مینوں معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ میٹھی میٹھی آواز آئی فرید تو میرا دوست ہے، اے گل چنگی نہیں، کو اور لفظ کہہ دے اسی اونج کر دینے ہیں۔ ہاں فرمایا اٹھ کے بہ جا درختے، چڑیاں ماری اڈاری پھر بہ گئی ہیں۔ آپ نے چادر موڈے تے رکھی، فرمایا نہیں ہوں اتنے لیٹنا ہی نہیں، چل پے۔ فقیر جا رہا سی، ایک ڈیرے کولوں گزرے، ایک ڈھوک کولوں، تے ڈھوک دا ایک کتا آپ وال دوڑ کے آ رہا سی بھوکدا بھوکدا۔ آپ نے فرمایا بھئی میں تیرا کی بگاڑیا ہے، چل پیچھے ہٹ جا، میں فقیر آدمی ہے جا رہے ہیں، میں تینوں کچھ آکھیا چل پیچھے ہٹ۔ مگر کتی دا پتر کتھے منے جی، اتنے دوڑی آوے دوڑی آوے دوڑی آوے۔ جدو قریب پہنچیا تے بابا جی نے سوچیا ہے میرے کپڑے پھاڑے گا، مینوں وڈے گا، یہ گل منتا ہی نہیں پیا، چڑیاں والی گل نہ کرا، یہ تے کپڑے پھاڑے گا، ہن چڑیاں والی گل نہ میں کرا، یہ سوچیے ہی بس چڑیاں والی بات کرا۔ اس ڈیرے تو ایک عورت دی آواز آئی، عورت دی آواز آئی فقیرہ ہوش کری ہوش کری، اے جنگل دیاں چڑیاں نہیں، سائیاں والا کتا ہی۔ ہائے ہائے یہ سائیاں والا کتا ہی، یہ جنگل دیاں چڑیاں نہیں۔ بابا جی دی چیخ نکلی، رو کے آکھیا بی بی تو اے رتبہ کتھوں پایا ہے؟ رو کے کہنے لگی بابا شادی دی پہلی رات سی، سردیاں دا موسم، میں اپنے خامد دے کمرے سوں، خامد نے میرے کولو پانی منگیا، گھر تو واقف نہیں سا، میں باہر نکلی، گڑا تلاش کیتا، پیالہ لیا، پانی بھر کے واپس آئی، خامد میرا سو گیا، میں ساری رات قدمچ پیالہ لے کے کھلوتی رہی، سو گئی تے بے ادبی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے میرا خامد پانی پھر منگے، ساری رات میں جگایا نہیں، قدمت کھلوتی رہی، خدا دی قسم فجر دی اذان ہوئی تے رب نے میری اکھاں دے پردے چک دیتے۔ اللہ اکبر، مینوں تے خامد دی اتباع پہلی رات نو اے مرتبہ مل گیا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رب نے بے نیاز نے مینوں بے نیاز کر، وقت گزردا گیا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال ہویا، مضمون جاری انشاءاللہ اگلے جمعے تے بھی سلسلہ چلے گا، مگر میں بات عرض کرنا چاہنا ہے جدوں آپ دا وصال ہویا اور آپ نو قبر بھی دفن کیتا گیا، اور قبر دے مراحل بھی بڑے عجیب نے۔ پہلی امتحان گاہ قبر، اور اس امتحان وچ 3 سوال ہوں گے۔ اسے واسطے حکم قبر اتنی ڈونگی کھٹو جدے میت بیٹھ سکے، فرشتے آ کے بٹھاندے نے، بٹھا کے پھر امتحان لیندے نے، اور امتحان تہاڈی میری بولی چ نہیں ہوئے گا، رسول اللہ دی بولی چ ہوئے گا، عربی چ ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں چاہتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور دی بارگاہ عرض کیتی، یا رسول اللہ جدوں قبر وچ فرشتے آن گے تو میں اسی حالت وچ ہوواں گا؟ حضور نے فرمایا ہاں تو اسی حالت وچ ہوویں گا۔ یا رسول اللہ پھر میں فرشتیاں نال ڈبڑ لاں گا، آن تے دیو میں گل کر لاں گا۔ اور نسیم الریاض وچ یہ حدیث موجود ہے، جدوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہویا
آپ قبر وچ گئے، فرشتے آ گئے، فرشتیاں نے آپ بٹھایا اور بٹھا کے کہنے لگے مر ربک، تھوڑا رب کون ہے؟ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا میرا رب تے اللہ ہے، تھوڑا کون ہے؟ فرشتے بڑے حیران ہوئے، بس ساڈے تے اج تک یہ سوال کسی نہیں کیتا۔ فرمایا میرا تے اللہ ہے، تھوڑا کون ہے؟ فرشتے آکھے جی ساڈا بھی اللہ ہی ہے۔ انہاں آکھیا ما دینک، تیرا دین کی ہے؟ فرمایا میرا تے اسلام ہے، تھوڑا کی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے آپس میں کہنے لگے سمجھ نہیں آتی اس بندے نو یہ بھی نہیں پتا بھائی امتحان اساں لینا یا اس لینا ہے۔ کچھ بندے ایسے بھی، اللہ اکبر۔ دیوبندیاں دے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھیا کہ غوث اعظم دا دھوبی مر گیا، قبر وچ گیا، فرشتے آ گئے، فرشتیاں نے آ کے پوچھیا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ انہیں آکھیا جی میں غوث پاک دا دھوبی ہاں۔ فرشتے آکھیا عجیب آدمی ہے، اسی سوال کی کرنے ہیں؟ آگو کہندا میں غوث دا دھوبی ہاں۔ اوے مر ربک، انہیں آکھیا جی میں غوث پاک دا دھوبی ہاں، تانوں دسیا نا جی دھوبی ہاں غوث پاک دا۔ فرشتہ آکھیا اس پتہ نہیں سوال نہیں سمجھا، دوجا سوال کرو۔ انہاں آکھیا ما دینک، تیرا دین کی؟ انہیں آکھیا جی میں تانوں دسیا نا میں آپ دا دھوبی ہاں، بڑے سونے کپڑے دھو کے استری کر کے میں آپ پیش کردا ہوندا سا۔ فرشتے آکھیا یا اللہ کس بندے دے وس پائے جڑا سوال کرنے آگو کہندا میں غوث دا دھوبی ہاں، غوث دا دھوبی ہاں۔ قدرت دی آواز آئی واپس آ جاؤ، جواب تے دیندا تانوں سمجھ نہیں پئی آوندی۔ ہائے ہائے، یا اللہ کہندا میں عبد القادر دا دھوبی ہاں، غوث پاک دا دھوبی ہاں۔ فرمایا ای کیوں دا جواب ہے؟ وہ کہندا مینوں کیوں بے آرام کیتا جے؟ میں غوث دے کپڑے دھوندا رہیا، غوث میرا میلا دل دھوندا رہیا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر کبیر نے لکھیا ہے کہ حضرت با یزید بستامی دے لنگر دا ماشکی مر گیا، پانی بھرن والا مر گیا، تے جڑے لوگ مشکاں اٹھاندے نے نا مشک دا پٹا او دا نشان پی جاندا ہے کندھے تے، ہمیشہ مشک نہیں ہوندی۔ جدو مر گیا قبر وچ گیا، فرشتے آ گئے، فرشتیاں نے آکھیا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ او منہ بولدا نہیں، کفن ہٹا کے نا تے موڈا انج کردا ہے، میں بھی کھانا۔ معمولی بندے نہیں لکھیا، امام راضی نے لکھیا۔ فرشتے آکھیا مر ربک، وہ موڈا آگے کرے۔ فرشتے آکھیا ما دینک، وہ پھر موڈا آگے کرے۔ فرشتے آکھیا یا اللہ جی بندہ جڑا سوال کرنے ہیں تیرے بارے پوچھنے ہیں موڈا وکھاندا ہے، دین دے بارے پوچھیا ہے موڈا وکھاندا ہے۔ قدرت دی آواز آئی ہوتے جواب پیا دیندا، تانوں سمجھ نہیں پئی ہوندی۔ یہی تے اودا جواب ہے میں با یزید دے لنگر دا ماشکی ہاں، مینوں نہیں پتا رب کون ہے۔ خود حضرت با یزید بستامی دا وصال ہو گیا، قبر وچ گئے، فرشتے آ گئے۔ فرشتیاں نے آکھیا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ حضرت با یزید نے فرمایا ہوئے گل سنو، تانوں یہ کسے نہیں دسیا مسلمان کول جاوے پہلے سلام آ کے ایویں آ کے مینوں جگایا جے مر ربک، قبر چوں باہر نکلو مڑ کے سلام دیو پھر اگلی گل کرنے ہیں۔ فرشتے آپس مشورہ کیتا، بابے ہوری کہندے تے ٹھیک نہیں، سلام تو دینا چاہیے سی۔ فرشتے قبر چوں باہر نکلے، پھر مڑ کے آ گیا السلام علیکم، فرمایا وعلیکم السلام، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا تساں جڑا مینوں سلام دیتا ہے مسلمان سمجھ کے دیتا ہے یا کافر سمجھ گئے؟ انہاں آکھیا جی مسلمان سمجھیے تاں سلام دیتا ہے۔ فرمایا پھر مینوں نہیں پتا رب کون ہے۔ اچھا فرشتیو اس گل نو چھوڑو، تسی کتوں آئے ہو؟ انہاں آکھیا آسماناں تو۔ کیوں آئے ہو؟ ساری ڈیوٹی اسی امتحان لینے ہیں، بہت اچھا کام ہے، ڈیوٹی دینی چاہیے۔ اچھا یہ دسو اگر میں کہہ دیاں کہ میرا رب اللہ ہے اور اللہ آکھے اے میرا بندہ نہیں، تو میرے کہن دا مینوں کوئی فائدہ ہوئے گا؟
فرشتے آخے جی کوئی فائدہ نہیں، فائدہ تو تاں ہی اللہ تمہیں اپنا بندہ منے۔ آپ نے فرمایا پھر اتنا تساں لمبا سفر کیتا ہے، میری نیند خراب کیتی ہے، مینوں جگایا ہے، اودے کولوں ہی پوچھ لینا سی وہ چٹی داڑھی والا تیرا بندہ ہے کہ نہیں۔ ہائے ہائے، ہن سنو غوث دیو ملنگو غوث دی بات۔ سیدنا غوث اعظم قبر وچ چلے گئے، فرشتے قبر وچ آ گئے، غوث اعظم نو بٹھایا، والی بغداد اٹھ کے بہ گئے۔ کون ہو تسی؟ انہاں آکھیا فرشتے ہاں۔ کیوں آئے ہو؟ سوال کرنا آیا۔ کادا سوال؟ انہاں آکھیا مر ربک۔ غوث اعظم نے فرمایا مینوں ڈاڈا پتہ ہے میرا رب کون ہے، ساری زندگی تے میں رب رب کردا رہیا، جنگلاں وچ دی یاد کردا رہیا۔ ایک فرشتے دا غوث پاک نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا گل سنو میری تھی، اللہ تعالیٰ نے تھانوں دسیا سی کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ فرشتیوں میں زمین تے اپنا خلیفہ بنان لگا ہیں۔ تھانوں جرت کی سی ہوئی ہو تسی اگوں رب نو مشورہ دین لگ پے نہ بناویں؟ مشورہ دین دی تھانوں جرت کیویں ہوئی؟ رب کو تہاڈے کول مشورہ لیا سی کہ بناواں کہ نہ بناواں؟ رب نے تے اپنا فیصلہ دسیا سی انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین تے خلیفہ بنان لگا۔ تساں جرت کیوں کیتی رب نو مشورہ دین دی؟ فرشتے پریشان ہو گئے، فرمایا رب نے تہاڈے کول مشورہ نہیں سی منگیا، تسی ایویں مشورہ دین لگ پئے ہو نہ بناویں۔ پھر تساں اے لفظ کہہ دیتا کہ یہ فسادی ہوے گا، آدم نو نہ بناویں، خون ریزیاں کرے گا، فسادی ہوے گا۔ اوے فرشتیو، تھوڑیاں نظریں محمد مصطفیٰ تے نہیں پئیاں سن؟ تھانوں نبی تے رسول نظر نہیں آئے، ولی نظر نہیں آئے، ساری رات رو رو کے رب نو منان والے نظر نہیں آئے؟ تساں اتنی جرت کیتی رب دے سامنے کہ تساں آکھیا سارے فسادی ہون گے، خوریزیاں کرے گا؟ فرشتے کہنے لگے جناب اساں دوہاں تے نہیں نہ آکھیا، سارے آکھیا سی۔ فرمایا مینوں جواب دیو، جواب دیو۔ انہوں نے آکھیا جی پھر سانوں اجازت دیو اسی باقی فرشتیاں کو جا کے جواب پوچھ کے آویے۔ غوث اعظم نے فرمایا تو پوچھ کے آنا، یہ اتھے ہی رہ سی، یہ تے ہن میرے کول جواب ملسی تے فارغ ہو سی نا، تو جا پوچھ کے آ۔ فرشتہ گیا، اس آکھیا فرشتیاں نو کٹھا کیتا، اس آکھیا اوے غوث اعظم جواب منگدے جو، کہندے تہاڈی جرت کی ہوئی تسی رب نو مشورہ دیندے رہے؟ رب تہاڈے کول مشورہ تے منگے ہی نہیں سی، رب نے تے اپنا فیصلہ دسیا سی زمین تے میں خلیفہ بنان لگا۔ پھر تساں نبی پاک نو نہیں ویکھیا، تساں خالی عیاشا بدماشا نو ویکھے جنہاں خون ریزیاں کیتیاں نے، تھانوں کملی والا نظر نہیں آیا، باقی نبی ولی غوث تانوں نظر نہیں آئے؟ عبد القادر جواب منگدا ہے۔ فرشتے آپس میں مشورہ کیتا بھائی دا جواب تے ہے ہی کوئی نہ، انج کرو بھائی عبد القادر رب دا پیارا جی، وہ معافی مانگ لو، معذرت کر لو۔ فرشتے آ گئے تھلے، اسے آخیا جناب سارے فرشتے کہندے نے سانوں معاف کر دیو، ساڈے کول غلطی ہو گئی ہے، اسی اپنی غلطی تسلیم کرنے۔ سیدنا غوث اعظم نے فرمایا ایویں معاف کر دیا؟ اتنی بڑی غلطی تو میں معاف کر دیں؟ میں نہیں معاف کرتا۔ فرشتہ واپس گیا، انہیں باقی فرشتہ نے دسیا وہ نہیں جی معاف کرتا، تے دوجا فرشتہ انہیں قبر وچ کول رکھیا جی، وہ جان تاں ہی چھٹنی ہے جے کوئی گل بنے گی تے۔ فرشتیاں عرض کیتی یا اللہ عبد القادر ساڈی گل تے نہیں مندا مگر تیری نہیں موڑدا، تو سفارش ساڈی کر کہ سانوں معاف کر۔ وہ 11ویں دین والو وہ تھوڑی بخشش دا انتظام پیا کردا ہے میرا پیر۔ فرشتیاں نے آکھیا یا اللہ تیری نہیں موڑدا، تو کہہ دے عبد القادر نو سانوں معاف کر دے وے، درگزر کر دے وے۔ رب دی آواز آئی عبد القادر ہو میرے پیارے بندے ہو، میرے دوست ہو، میرے لاڈلے، میں سفارش کرنا بس تو انہاں نو معاف کر۔ سیدنا غوث اعظم دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، عرض کیتی ربا تیرا حکم میں ٹال نہیں سکتا، پر میری بھی چھوٹی جی گزارش ہے۔ آواز آئی عبد القادر پوچھ کہنا کی چاہنا ہے، مانگ کی منگنا ہے؟ عرض کیتی یا اللہ تیرے کہن تے میں انہاں نو معاف کیتا، میرے کہن تے قیامت تک میرے مریداں نو معاف۔
آخیا عبد القادر لے میرا وعدہ ہو گیا قیامت تک جڑا تیرا قادری مرید ہویا میں انہوں بخش دیا گا. اسی واسطے تیرا آگے گولڑا وارث علوم مہر علی پیر سید نصیر الدین نصیر چشتی گولوی رحمت اللہ علیہ نے حد کر دیتی محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے. سب بولو محشر میں مغفرت کی خبر محشر میں مغفرت کی خبر محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے. سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک سب کچھ میرا ہے میرے اگر سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث خیر الورا کی آل ہے مولا علی کے لال. خیر الورا کی آل ہے مولا علی کے لال. خیر النساء کے نور نظر غوث پاک خیر النساء کے نور نظر حد کر دیتی پیر نصیر نے. فرماندے نے لوگوں بغداد محترم ہے دیار نبی کے بعد مدینے تو بعد بغداد بھی عزت والا ہے. بغداد محترم ہے دیار نبی کے بعد وجہ کی یہ اس میں حضور ہے تو ادھر غوث پاک اس میں حضور ہے تو ادھر کیا خوب ہے نصیر یہ مصرع امیر کا. حضرت امیر منائی رحمت اللہ علیہ کیا خوب ہے نصیر یہ مصرع امیر کا. اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک اللہ بھی ادھر ہے جدھر. زندگیاں ختم ہو جان انہاں لوگاں دیاں شاناں والے مضامین ختم نہیں ہوندے. مضمون جاری ہے. زندگی ہوئی تے اگلے جمعے تے اس تے مزید گفتگو کراں گا کہ ساری بخشش دے کس طرح سامان کیتے گئے. مینوں بڑی خوشی ہے